دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان اور موجیب مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہیں، ہم بڑھتے ہیں بلا تمہید اپنے سائلین کے ان ویڈیو سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حج اور عمرے کے سلسلے میں جب ہمارے حجاج بھائی حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بعض دفعہ مسافر ہوتے ہیں، 15 دن سے کم رکتے ہیں مکہ پاک میں یا مدینہ شریف میں، لیکن وہ نمازیں جو ہیں، جو قصر نماز اگر وہ پڑھتے ہیں تو 4 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں یار یہاں آ کر بھی مطلب مسافر تو نہیں، ہم تو پوری نماز پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں آ کر بھی یعنی ہم 2 پڑھیں تو کیا کہیں گے؟ یہ 2 پڑھنا جو مسافر ہوگا اس پہ واجب؟ دیکھیں، حکم شرع جو ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو حکم دیا وہ تھے کہ جو مکے اور مدینہ کے اندر موجود تھے، یعنی جہاں احکام شرع سب سے پہلے نافذ ہوئے وہ مقام وہی تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان مکے اور مدینہ کے اندر موجود تھے۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے حج کے دنوں میں، تو آپ علیہ السلام نے قصر نماز ادا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام 15 دن سے کم وہاں پر تشریف لے کر آئے تھے، تو آپ مسافر ہوئے، بلکہ آپ نے باقاعدہ نماز جب پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہم قوم مسافر ہیں، اتموا صلاتکم، جو مقیم ہے وہ اپنی نمازوں کو پورا کر لیں۔ یہ حج کے موقع پہ؟ ہاں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا جہاں سفر کی حالت میں نماز، سفر کی حالت میں۔ تو جو احکام شرع ہیں وہ اس طرح سے تبدیل نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تھی کہ جو نماز قصر ہے وہ تو خوف کی حالت میں تھی پہلے، ٹھیک، کہ خوف کی حالت میں ہمیں قصر کی اجازت دی گئی تھی، اب تو ہم امن کے اندر ہیں تو اب ہم قصر نہ کریں، پوری پڑھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیۃ من اللہ، کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدیہ ہے، فقبلوہا، کہ اس کو قبول کرو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا کہ قصر اب پڑھنی ہے۔ تو جنہوں نے اس طرح کیا ہے انہوں نے بالکل غلط کیا ہے۔ اب ان کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اول تو وہ توبہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد چونکہ انہوں نے کسی مقیم کے پیچھے نماز تو پڑھی نہیں ہے، اپنی ہی نمازیں ادا کی ہیں، تو اس صورت میں اگر انہوں نے 2 رکعت پہ قاعدہ کیا ہے تو ان کی نماز تو ہو گئی لیکن یہ واجب الادا ہوئی، اور یہ گناہگار بھی ہوئے، توبہ بھی ان کو کرنا ہوگی۔ اور اگر سرے سے انہوں نے قاعدہ کیا ہی نہیں تھا تو اس صورت میں ان کی نماز ہی باطل ہو گئی، کہ قاعدہ جو تھا دوسری رکعت میں بیٹھنے کا تو وہ نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز ہی سرے سے نہیں ہوئی۔ اور اگر دوسری رکعت کا قاعدہ کیا تھا، قاعدہ اولا، تو اس صورت میں نماز تو ہو گئی لیکن اسے دوبارہ پڑھنا ان پر لازم ہوگا۔ یعنی ان کے حق میں وہ قاعدہ اولائی قاعدہ اخیرہ تھا، وہ کر لیا تو ان کی نماز بایمانہ ہو گئی کہ فرض اتر گیا، ٹھیک، لیکن اس کو دہرانا ان کے لیے لازم ہے۔ اور اگر انہوں نے قاعدہ اولا کیا ہی نہیں تھا جو ان کے لیے قاعدہ اخیرہ ہے، تو پھر اس صورت میں تو نماز ان کو دوبارہ یہ پڑھنا ہوگی، یعنی فرض اترا ہی نہیں ان کے اوپر سے۔ اچھا، جیسے انہوں نے سوال میں کہا کہ کوئی وہ کہتے ہیں ہم یہاں آ کر بھی آدھی پڑھیں، تو لوگ بعض اوقات یہ شاید سمجھتے ہیں کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ رہے ہیں تو ثواب بھی آدھا ہے، ایسا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں، بلکہ ثواب بھی اسی کے اندر ہے پورا،
اور یہی پڑھنا ضروری ہے. وہ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، حکم شرع کی اور خلاف واجب ورزی الادا بھی کرنے آپ والا بتا ہوں رہے گے. بعض صورتوں میں نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی، فرضی ادا نہیں ہوگا، اور بعض صورتوں میں فرض ادا ہو جائے گا لیکن دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ حج عمرے کا سفر ہو یا عام سفروں میں بھی اس چیز کی رعایت بالکل لازمی ہے. دیکھیں سفر کا تعلق حج و عمرے کے ساتھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ عورت کے جو احکام ہیں اس حوالے سے بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر جیسے ان کو حج یا عمرے پر جانا ہے تو محرم کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک. باقی دیگر سفر کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ احکام جو ہیں وہ حج یا عمرے کے اعتبار سے نہیں ہیں، یہ احکام سفر کے اعتبار سے ہیں. سفر یہی ہے کہ اگر کوئی عورت وہ سفر اختیار کرتی ہے جو شرعی سفر ہے تو اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. اور جہاں شرعی سفر اختیار کرتے ہیں قصر کے اعتبار سے، تو چاہے وہ آپ نے عمرے کے لیے کیا ہو، چاہے آپ نے وہ حج کے لیے کیا ہو، باہر صورت اس کے اندر قصر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو مسلسل سفر میں ہی رہتے ہیں، اس میں ڈرائیور حضرات، جی ہاں ان کے لیے بھی مسائل ہیں. اپنے طور پر وہ بہرحال اس کی رہنمائی دیں گے. اچھا یہ ایک ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ ہمارا تو کام ہی روزانہ کا یہی، اس کا مطلب ہم پوری پڑھ ہی نہیں سکتے ایک طرح کی اگر یوں بات کریں تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے شرعی رہنمائی لیں کہ کب آپ کے لیے قصر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سفر کا جو قصر ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے سے کسی دوسرے ایسے علاقے کی طرف جا رہے ہیں کہ جو آپ کے علاقے سے 92 کلومیٹر دور ہے یا اس سے زیادہ دور ہے، اور متصل آپ نے وہاں تک جانا ہے. ٹھیک. ایسا نہیں کہ پہلے آپ ایک جگہ ٹھہریں گے جو مثال کے طور پہ 50 کلومیٹر ہے، صحیح. پھر اس کے بعد آپ 20 کلومیٹر پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ 30 کلومیٹر پہ جائیں گے، پھر اس کے بعد 50 کلومیٹر پہ جائیں گے. تو یوں تو آپ مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں ہوں گے. مسافر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ متصل آپ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر جائیں گے اپنے علاقے سے تو آپ مسافر بنیں گے، ورنہ آپ مسافر نہیں بنیں گے. اب ڈرائیور ایسا ہے کہ وہ اگر قریب بھی جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم ہی رہے گا، جہاں جانا اس کا مقصود ہوگا. جی. اب مثال کے طور پہ کوئی واقعی ایسا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ سفر جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے دور ہوتا ہے اور مسلسل ایسے سفر اس کے رہتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے آپ کو اجازت دی ہے. تو شریعت نے جب آپ کے اوپر مقرر یہ چیز کی تو آپ کو یہی کرنا پڑے گی. آپ اپنی مرضی سے 4 کی جگہ 6 رکعتیں تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اپنی مرضی سے آپ مغرب کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، وطر آپ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے. تو جو شریعت مطہرہ نے آپ کے اوپر مقرر کیا ہے اس کے اندر تغیر اور تبدیلی آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ تبدیلی کریں گے، اس کے اندر تغیر لے کر آئیں گے، تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اٹھا دیں گے. وہ جو اجازتیں ہوتی ہیں مختلف باتوں کی، جیسے اذان سے پہلے درود پاک ہے یا دیگر باتیں ہیں، ان میں جو اصل طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آتی. اذان کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا، نماز کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا. وہ جیسی ہے ویسے ہی ادا کی جائے گی، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے ڈرائیور کی بات کی ہے، ظاہر ہے مختلف گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں. ٹرک والے ہیں تو اس کے احکامات جدا ہیں. اب کسی نے یہاں کراچی سے مال لوڈ کیا ہے، اس کو جانا ہی پشاور ہے، جی، اس کو جانا ہی لاہور ہے، فیصل آباد جانا ہے. اس بھلے یہ 10 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر بعد ہوٹل پہ ٹھہرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیٹرول بھرواتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، تو یہ تو متصل ہی سفر رہے گا. متصل ہی کہلائے گا. اچھا اس طرح ٹیکسی ہے، کاریں ہیں جو باقاعدہ لانگ روٹ کے لیے جاتی ہیں، یہاں سے داتا حضور جا رہے ہیں، داتا صاحب جا رہے ہیں، تو اب اس کی بکنگ، اس کا مقصد ہی داتا صاحب جانا ہے، مطلب یہاں لمبا جانا ہے. ظاہر ہے کہ درمیان میں پڑاؤ تو ہر ایک ہی کرتا رہتا ہے. تو لیکن جو مفتی صاحب نے بسوں کے والے سے بات کی ہے تو بسوں میں بھی مختلف ہوگا کہ وہ اصل یہی بنیاد دیکھیں کہ آپ کے شہر سے کتنے کلومیٹر پہلا آپ کا جو مقصد ہے سفر کا، جہاں پہ آپ کا سٹاپ بھی بطور مقصد کے سٹاپ ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یعنی فیصل آباد سے چلی ہے گاڑی اور اس کا پہلا سٹاپ جو ہے وہ کھانے والے ہے یا ملتان ہے بس کا، اور فیصل آباد اس کا وطن اصلی شہر ہے، اور یہاں سے ڈرائیور چلا ہے بس کو لے کر، اور اس کو مختلف پوائنٹ پر رکنا بھی ہے اور کراچی پہنچنا ہے. تو اب اس کو ہم کیسے آپ سمجھائیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ فیصل آباد سے خانے وال پہلا اس کا سٹاپ بنتا ہے. جی ہاں. اور وہ ہے 100 کلومیٹر کے فاصلے. کھانے وال ظاہر دور ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تو ہو گیا نا مسافر. یہ مسافر. اب جیسے ہی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا وہ مسافر ہو، اور اس نے اب قصر نماز ہی ادا کرنی ہے. وہ خانے وال پہنچے گا تو خانے وال میں اگر اس کا ارادہ ہے میں 15 دن یہاں پہ رہوں گا
ڈرائیور رہے گا نہیں، ظاہر سی بات 15 منٹ رہے گا. تو 15 دن کوئی رہے گا تو پھر اس صورت میں وہ پوری پڑے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ اس نے جب آگے نکلنا ہے تو وہ خانے وال کے اندر بھی قصر ہی ادا کرے گا. اب وہاں سے پھر وہ بھلے کرتا 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 یہاں کراچی تک پہنچ جاتا ہے تو اس نے تو قصر ہی نماز ادا کرنی ہے. بہرحال ان احکامات کو بھی ہمیں سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور کئی بہنوں سے یعنی خواتین سے بھی متعلق یہ شرعی مسائل ہیں، اور اس میں یہ قصر نماز والے بہت سے پیچیدہ بھی مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں. ظاہر شادی کے بعد ان کو اپنا گھر ترک کرنا، چھوڑنا، سسرال کے گھر عام طور پہ وہ رہ رہی ہوتی ہیں، اب واپسی اپنے وطن آنا ہے، اپنے شہر ان کو آنا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے، پھر ان کو نماز کس انداز سے ادا کرنی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اگر کیا کہیں گے مفتی صاحب، میں نے بات ذکر کر دی تو آپ ظاہر کئی خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، تو اب رخصتی ہو گئی، اپنے سسرال آ گئیں، اب ان کا سسرال ہی ہوتا ہے، اور جب بھی جانا ہے میکے میں تو 2 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، اس طرح. جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ خواتین جب یعنی کسی بھی خاتون کی جو ہے عورت کی شادی ہو جائے اور اب وہ اپنے میکے سے سسرال آ گئی اور سسرال اس کا جو ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، اب اس سسرال میں جہاں پر وہ رہ رہی ہے شوہر کے ساتھ وہی اس کا وطن اصلی ہو جائے گا، یعنی شوہر کا اصل وطن وہی ہے اور یہ رخصت ہو کے اس علاقے کے اندر گئی. یہ مثال کے طور پر حیدرآباد کی رہنے والی تھی، کراچی میں اس کی شادی ہو گئی، اب وہ کراچی کے اندر آ گئی، شوہر کا شہر بھی جو ہے وہ کراچی ہی ہے، تو اس صورت میں اب یہاں پر وہ مقیم ہو گئی. اب مثال کے طور پر اس کو حیدرآباد جانا ہے تو حیدرآباد میں اس کو 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن جانا ہے تو اس نے وہاں جا کے قصر نماز پڑھنی ہے، پوری نماز نہیں پڑھے گی. ہاں 15 دن کی نیت سے وہاں گئی ہے تو پھر اس صورت میں اس نے جو ہے وہ پوری نماز پڑھنی ہے، ورنہ وہ قصر نماز ہی ادا کرے گی. اب مثال کے طور پر حیدرآباد سے وہ کراچی آئی اور کراچی آ کے اس کی نیت یہ ہے کہ میں 7 دن کے بس واپس حیدرآباد مجھے جانا ہے، تو کراچی میں اس نے پوری نماز ادا کرنی ہے، تو یہ وطن بن گیا، یہ اس کا اب وطن بن چکا ہے، وطن اصلی ہے، وہ اس کا وطن اقامت ہے، تو یہاں اب اس نے نماز پوری ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، تو اس میں بھی مسافر کی جو نماز ہے اس میں باقاعدہ ایک رسالہ موجود ہے جس میں یہ کئی طرح کے اس طرح کے شرعی مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی ضرور اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. کچھ ہمارے پاس ویڈیو پیکیجز کی صورت میں بھی پروگرام میں کچھ مزید دلچسپی لانے کے لیے ایک پیکیج تیار کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ حج کا ہو گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ ایک سادہ سا عبایا رکھ لیں اور تھوڑا ضرورت کا سامان رکھ لیجئے گا، ایک ہینڈ کیری رکھ لیں، کوشش کیجئے گا کہ لگیج زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ میں آپ کو جیسے بھی کنفرم ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. اچھا ماشاءاللہ آپ حج پر جا رہے ہیں؟ جی بڑے سالوں سے الحمدللہ کوششوں میں تھا تو اس سال اسباب بن گئے تو بس جا رہے ہیں. اچھا پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، پوری فیملی کے ساتھ کہاں جا سکتے ہیں، میری والدہ تو حج کر چکی ہے، اسی لیے میں اپنی وائف اور ساس کے ساتھ جا رہا ہوں. آپ کی وائف کے محرم تو آپ ہو گئے، آپ کی ساس کے محرم کون ہے؟ ساس کا محرم میں ہوں نا، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہے، میں ان کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں ان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. میری معلومات کے مطابق اس طرح حج پر جانا درست نہیں ہے. آپ کی ساس کے ساتھ ان کا محرم ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کسی صحیح العقیدہ مفتی صاحب سے اس پہ شرعی رہنمائی لے لیں، آپ کی اور میری معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ہاں آپ کی بات درست ہے. تو کیا آپ کے کسی قریبی مفتی صاحب سے تعلقات ہیں؟ تعلقات کی کیا بات ہے، مدنی چینل پہ پروگرام آتا ہے دارالفتہ اہل سنت کا، اس میں اپنا مسئلہ پیش کر دیں، شریعت کے مطابق انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. جزاک اللہ، آپ نے میری مدد کی. جی مفتی صاحب، تعلقات ان کا مدنی چینل سے تعلقات اپنے قائم رکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. کیا فرماتے ہیں جناب؟ ماشاءاللہ. دیکھیں معلومات تو ان کی غلط تھی جو بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں محرم نہیں ہے ان کے لیے، تو دیکھیں محرم تو ہے ان کے لیے، ساس محرم، ساس اور داماد یہ آپس میں محرم ہیں تو جا تو سکتی ہیں ان کے ساتھ. البتہ ان کا ایک جملہ یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، میں ان کو والدہ سمجھتا ہوں. تو بھلے سمجھتے رہیں، والدہ اور بیٹا وہ اپنی جگہ پر ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کو والدہ سمجھ لینے سے اور کسی کو بیٹا سمجھ لینے کی بنیاد پر کوئی کسی کا محرم نہیں ہو جائے گا. صحیح، یعنی وہ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ میں اسے والدہ سمجھتا ہوں، یہ مجھے بیٹا سمجھتی ہیں تو وہ محرم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ساس اور جو داماد ہے اس کے محرم کا مسئلہ، اور اسی طرح سسر اور بہو کے
محرم ہونے کا مسئلہ آپس میں، تو بنیادی اعتبار سے تو اتنا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جیسے یہاں اتنا پرابلم یوں نہیں ہے کہ ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہیں، جی ہاں، بیوی ساتھ جا رہی ہیں ان کی، تو پرابلم اتنا کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا، البتہ فقط مثال کے طور پر ساس کے ساتھ جا رہا ہے یا بہو سسر کے ساتھ جا رہی ہے، تو پھر یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی طرح کے فتنے کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات دونوں جوان ہیں، بہت بڑی عمر نہیں ہے ساس کی یا سسر کی بڑی عمر نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں فتنے کے اندیشے ہو سکتے ہیں کہ تنہائی میں جمع ہوئے یا کوئی بھی ایسا فتنہ پیدا ہوا، تو پھر اس میں حکم یہ ہوگا کہ ایسی صورت کے اندر ان کے ساتھ یہ نہ جائیں جب تک فتنے سے امن نہ ہو جائے، امان بالکل نہ ہو، جیسے یہاں والی صورت حال ہے، اہلیہ ساتھ، اہلیہ ساتھ ہیں، تو پھر اس صورت میں جائیں، ورنہ کوشش یہی کریں کہ ایسی صورت میں نہ جائیں۔ ہاں بڑی عمر ہے ساس کی یا کوئی فتنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، یا سسر کی بڑی عمر ہے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، تو پھر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر سفر کرنے کی بھی وہ اجازت جا ہے۔ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ساس اور داماد کا یہ رشتہ آپس میں محرم ہونے کا رشتہ ہے، جی یہ اس شادی کی بنیاد پر ہوا ہے، جی یعنی بالکل، انہوں نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے جی تو اس لیے وہ ان کی والدہ ان کے لیے بالکل یہی۔ یہی ہے جی وجہ۔ اچھا، کچھ لوگ پھر یوں بھی کبھی انتقال ہو جاتے نا، جیسے سسر فوت ہو گئے تو داماد اور ساس کو یوں پردے کا بھی وہاں کہ وہ سب سے پردے کا عموماً کہتے ہیں، تو وہاں یہ داماد کو بھی نہیں آنے دیتے، اگرچہ کسی طرح کے فتنے کا بھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہے۔ پھر مسئلہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت میں پردے کے کوئی نئے احکام آ جاتے ہیں، حالانکہ عدت میں پردے کے کوئی نئے احکام نہیں ہوتے، جن سے عدت کے باہر پردہ ہے ان سے عدت کے اندر بھی پردہ ہے، جن سے عدت کے باہر پردہ نہیں تھا یعنی عدت کے علاوہ پردہ نہیں تھا، ان سے عدت کے اندر بھی پردہ نہیں ہوتا۔ عدت کے اندر دو احکام مزید ہو جاتے ہیں، نمبر ایک یہ کہ اس نے گھر کے باہر نہیں نکلنا، نمبر دو یہ کہ اس نے زینت کسی طرح کی اختیار نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے میسیج ہے، قصر والے نے 4 پڑھی اور قاعدہ بھی کیا اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کیا، پھر بھی نماز واجب الادا؟ اس صورت میں جب کہ غلطی سے ایسا ہوا، بھول کر وہ کھڑا ہو گیا تیسری میں، پھر اس نے سجدہ کر لیا، اب اسے یاد آیا کہ اوہو یہ تو 2 رکعت پڑھنی تھی، اب اس نے 4 رکعت پڑھ کے سجدہ صاحب کیا تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جیسا کہ سوال ہم سے کیا گیا تھا وہ قصدن کیا گیا، جان بوجھ کے ایسا کیا گیا، تو اس صورت میں نماز واجب الادا ہوگی۔ جیسے کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تو اب سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا عاجزی کرنے میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے؟ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں عاجزی میں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو علماء اکرام ہیں، امام مسجد ہیں، حفاظ ہیں، ان سے جب ان کو کہا جاتا ہے جی حافظ صاحب آگے، عالم صاحب آگے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم تو نہیں اتنے قابل یہاں۔ اور دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو بڑے فخر سے آدمی کہہ دیتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہوتا تو وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا جی عاجزی، اس طرح کی عاجزی ایسے کرنا یہ جائز ہے کہ عاجزی میں جھوٹ بولا جائے؟ اس کو کیا یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس پہ توبہ ہوگی یا کچھ اور ہوگا؟ دیکھیں یہ جھوٹ وہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں حقیر ہوں، پرتقصیر ہوں، اور مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے اندر کمال پائے جائیں تو یہ تو ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح بندہ جو ہے اپنے آپ کو حقیر پرتقصیر سمجھے، بندہ ناچیز سمجھے۔ بڑے بڑے اسلاف جو ہے، بڑے بڑے بزرگان دین اسی طرح اپنے آپ کو ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے جس کے اوپر توبہ کا حکم دیا جائے، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس مقام پہ یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ وہ بات ہے جس کو ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس نے عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، تو اس وجہ سے اللہ پاک اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بظاہر خلاف واقع بات ہے۔ اچھا، اس میں جیسے انہوں نے کلمات کہے کہ اب کوئی ان کو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہے اور وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ وہ کہ مجھے نہ کرو، میرے لیے یہ آؤ بھگت اس طرح کی نہ کرو، تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ ان الفاظ کی بات کریں کہ جو باقاعدہ الفاظ بھی برعکس ادا کریں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، یہ اس طور پر، یہ تو اور آگے کی بات ہو گئی، یعنی یہ تو بہت ادنا چیز ہے، یعنی جو سوال انہوں نے کیا۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی انجینئر ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے یہ ڈاکٹر، تو وہ تو ڈاکٹر سے ہی اپنا تعارف کرائیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عالم صاحب بھی اپنا جو ہے وہ
کسی نیک مقصد کی وجہ سے، خاص مقصد کی وجہ سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، یعنی اس لیے کروائیں کہ سامنے والے ان سے مسائل پوچھیں، جی یا کوئی مثال کے طور پہ سامنے کوئی شرعی غلطی کر رہا ہے، اب اسے ویسے سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھے، لیکن سامنے والا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں گمان ہے کہ اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں ایک مفتی اور عالم ہوں جی تو وہ میری بات کو مان لے گا، ظاہر تو پھر اس صورت میں بتائے گا تو باعث ثواب ہوگا کہ خاص مقصد کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے وہ بتا رہا ہے، یا ایسے مقام پر ہے کہ لوگ مسائل پوچھنے کے محتاج ہیں، اس لیے بتاتا ہے کہ میں مفتی ہوں، عالم ہوں، تاکہ لوگ شرعی مسئلے پوچھ لیں، تو اس میں اس کو ثواب ملے گا، باعث ثواب ہوگا اس کے لیے۔ ورنہ اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ پکڑ ہوگی، اور اس پر وعیدیں ہیں کہ جو اس طرح اپنے علم کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اللہ پاک سچی عاجزی عطا فرمائے، اور صدق دل سے جو اس طرح کے کلمات ہیں، یعنی صرف زبان سے نہ ہو، دل بھی اس کی تصدیق بھی کرے۔ اور مفتی صاحب اگر یہی کلمات کسی اور نے کہہ دیے، اگر بندہ کچھ کہتا ہے کہ یہ بندہ ہے ناچیز اور یہ وہ، اور یہی کہ اسی کو کسی نے کہا کہ حضرت ناچیز صاحب، تو یہ مناسب ہے؟ بالکل دیکھیں، ایک ہے اپنی ذاتی کیفیت، ٹھیک، کہ ہم اپنے آپ کو ناچیز کہیں، اور اب سامنے والا اس کو ناچیز کہے تو اب یہ لازمی نہیں ہے کہ برا نہ لگے، دل آزاری ہو دل آزاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ میں عاجزی کر رہا ہوں، انکساری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنے سے مجھے کوئی بولتا ہے تو ممکن ہے کہ مجھے برا لگ جائے، اگرچہ کہ مجھے اپنی فیلنگ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے برا لگنا نہیں چاہیے، میں خود اپنے آپ کو اسی حالت کے اندر لے کر آؤں کہ جب میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں تو میرے دل کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، لیکن دل کی کیفیت اپنی جگہ پر، کوئی اگر بالکل واقعی جیسے میں حقیر پر تقصیر ہوں حقیقت کے اندر، لیکن پھر بھی مجھے کوئی کہے کہ آپ حقیر پر تقصیر ہیں، بھرے ہوئے ہیں آپ بالکل خطاؤں سے، تو میں واقعی خطاؤں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن جب سامنے والا مجھے کہے گا تو مجھے فیل تو ہوگا کہ یار مجھے کیوں کہہ رہا ہے یہ، کوئی کالا کلوٹا ہے، بھینگا ہے، اور واقعی وہ ہے، تو پھر اس کو کوئی اس طرح کے الفاظ کہے گا تو کیا اس کو برا نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا۔ تو اس طرح اپنی کیفیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن سامنے والے کو کہنے کی اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کون ہے؟ مخلوق میں اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح، یعنی حیت کے اندر، کیفیات کے اندر جو تمہاری جسم ہے ویسے ہی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان و عظمت کو بیان فرماتے ہیں تو کہتے لستو کحیتکم، میں تو تمہاری طرح ہوں ہی نہیں، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بشر کہیں، اور تو ان کا بشر فرمانا، ان کے رب کا ان کو بشر فرمانا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اب کوئی بشر 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 کی رٹ لگاتا ہے، یہ بالکل یہ جائز ہی نہیں ہے اس طریقے سے کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر کے الفاظ کہے جائیں گے کہ آپ خیر البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں، انسانوں کے سردار ہیں، آپ بہترین انسان ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ سوال ایک یہ ہے کہ اگر تلاوت کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں کسی کو چھینک آئیں تو تلاوت اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جواب دیں یا کیا کریں؟ اگر تو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہاں پر، ٹھیک، تو جب سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہر ایک پر لازم ہو جائے گا کہ وہ توجہ کے ساتھ تلاوت کو سنے گا، جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ تو اس وقت چھینک آتی ہے تو آپ الحمدللہ بھی اس وقت نہ کہیں، ٹھیک، جب وہ مجلس پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ الحمد کہیں، اور جو سننے والا ہے وہ پھر جواب دے دے، اور اگر کسی نے الحمد کہہ بھی دیا تو جواب نہ دے، بلکہ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنیں۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا نام خورشید ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدائش سے پہلے ہی پیٹ میں ہی فوت ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا نام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز جنازہ بھی اس کی نہیں ہوگی، عقیقہ بھی اس کا نہیں ہوگا، صحیح، نام کی بھی حاجت اس کی نہیں ہے، یہ ساری پیدائش کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں، اور عقیقہ جو ہوتا ہے یعنی پیدا ہوا تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے جنازہ ہوگا اس کا۔ عقیقے کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ 7ویں دن تک یہ کر لینا چاہیے، 7ویں دن سے پہلے کریں گے تو بھی جائز ہے، لیکن 7ویں دن کرنا یہ بہتر اور مناسب ہے، اچھا ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ لیکن بچہ انتقال کر گیا تو اب اس کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا، عقیقہ یہ زندگی کے اندر ہوتا ہے، زندہ ہے تو زندگی کا صدقہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جو زندگی کا ادا کیا جا رہا ہوتا ہے،
جیسے ہی وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اس کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، فوت شدہ بچوں کے جو پیدائشی فوت بھی ہوں نام تو رکھ لینا چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے، نام کے معاملات الگ ہیں، ٹھیک، وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح جی۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک بندے کی شادی ہوئی تو کچھ دنوں بعد لڑکی والوں نے یہ کیا کہ لڑکے سے دستخط کرا لیے خالی کاغذ پہ، پھر بعد میں کاغذ پہ تحریر کر لیا کہ میں فلاں لڑکی کو طلاق دیتا ہوں 3 مرتبہ، تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ لڑکے کو نہیں پتا۔ اللہ اللہ، عجیب و غریب معاملات ہیں، یعنی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک جنرل جواب ہم دیں تو یہی کہیں گے کہ جب اس پہ کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا، خالی کاغذ کے اوپر سائن کروا لیے اور پھر اس کے بعد اس پہ لکھ لیا، تو کوئی بھی یہ کہے گا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن جو خاص آپ کا مسئلہ ہے نا، اس میں ہم یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کل کو یہ ہوتا کہ اسی کاغذ کے اوپر اس لڑکے کی ساری جائیداد کا لکھ دیا جاتا کہ یہ لڑکی کے لیے ہے یا لڑکی کے باپ کے لیے، اس کے ماں کے لیے، تو کیا اس کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا جاتا اور اس کے بارے میں یوں سوال کر لیا جاتا؟ تو وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو مسئلہ ہے اسے لے کر دارالفتہ اہل سنت کے اندر آئیں تاکہ پوری بات چیت کی جا سکے کہ کیا معاملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد آگے جواب دیا جا سکے۔ خالی کاغذ پر بھی سائن کرتے ہوئے کچھ ایسے کلمات یا کوئی ایسی باتیں ہوں، ہم اس کے بعد ہی اس پر ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی اٹھا کے ایسے ہی سائن کر دے، پریکٹس کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اور ایسے خالی کاغذ پہ کل کو کوئی کر دے کہ بھئی اس کی پراپرٹی کوئی لے جائے، سب کچھ لے جائے، تو یوں نہیں ہوتا۔ لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ اس طرح کی جو خاص کنڈیشن اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ جیسے ہو چکا ہے، تو اب ان کو جو پہلے سائن کروانے آئے تھے وہ شوہر، اور اس کے بعد کیا کیا ہوا، آپ دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ اس پر رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے شہر نہیں بتایا کس شہر سے آپ کا تعلق ہے، اور لگ یہی رہا تھا کہ پنجاب سے آپ نے یہ کال کی ہے۔ تو لاہور شہر میں ہمارے 2 دارالفتہ اہل سنت ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، سرگودا میں بھی ہیں، راول پنڈی میں بھی ہیں، ملتان میں بھی ہیں، گجرانوالہ بھی ہیں۔ آپ ان شہروں سے آپ رابطہ، جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ رابطہ کیجئے۔ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دارالفتہ کے اوقات کار ہیں، جو بھی فتویٰ ہوگا تو وہ آپ کو تحریری طور پر مل جائے گا۔ جی مزید سوال؟ نماز کس حالت میں آدمی کو معاف ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی بیمار ہو جائے تو کس حد تک اس کو معذور کس حد تک شمار کیا جائے گا؟ نماز کے حوالے سے کیا کس حد تک اسے معذور، یہ کہہ رہے ہیں کہ کس حد تک نماز معاف ہو سکتی ہے، یعنی آدمی بیماری کی کس کنڈیشن میں ہوگا نماز کی معافی اس پر آئے گی؟ تو دیکھیں، بے ہوش ہو گیا، مجنون ہو گیا اور اس میں 5 نمازوں کا وقت اس کا گزر گیا، وہ ایک الگ صورتحال ہوتی ہیں۔ باقی بندہ مرض کی کیفیت کے اندر ہے، بالکل یعنی ہل بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے ہوش یہ سلامت ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس نے نماز ادا کرنی ہے، جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے یہ آسانی دی کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ بھی وہ ادا کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر ہوش سلامت ہیں اس کے تو نماز تو اس کو ادا کرنا ہوگی، وہ نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ بہار شریعت میں در مختار وغیرہ کے حوالے سے یہ لکھا، صرف ایک سمجھانے کے لیے نماز کی اہمیت کو کہ نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ اگر بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور اسے تختہ مل جاتا ہے کہ جس کا سہارا لے سکتا ہے وہ، اور اس میں اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اسے پڑھے۔ لیکن کیا صرف سمجھانے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کہاں بندہ نماز پڑھ پائے گا اور کہاں اس کو اس چیز کا ہوش ہوگا، لیکن ہے اگر اس کو ہوش اس بات کا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا، حکم یہی ہوگا۔ اور جو بالکل عام صاحب، بالکل کوئی یعنی جس کو ہم کہیں غفلت کی وجہ سے ہی نماز ضائع ہے، کہ دکان پہ بیٹھا ہوا ٹائم گزار دیا، ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم گزار دیا، ادھر بیٹھے ٹائم گزار دیا۔ حیرت اس پر ہوتی ہے شفیق بھائی کہ بعض اوقات جنازے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بالکل پڑھنے آئے ہوتے ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے جنازے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میت کے ساتھ ہی میت آئی ہے نہیں آئی، وہ کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، جنازے میں شرکت کے لیے آئے، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، وہ چند ایک نے بھی ادا کر لی تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ آئے کسی بھی مقصد سے ہو، لیکن اندر جو نماز ادا ہو رہی ہے وہ ان کے اوپر فرض ہے، یعنی یہاں نہیں تو کہیں بھی پڑھنا فرض ہے، لیکن واضح طور پہ ان کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنی نہیں، وہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ ایسے ہی اور لوگ ہوتے ہیں نیچے مسجد کے قریب بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں،
جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نماز کے اندر شامل نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ غفلت ہے اور اللہ پاک سے دوری کی نشانی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خوبصورت بات اس مقام پر کہ جب آپ بڑی عمر ہو گئی اور شدید مریض ہو گئے تھے، بالکل آخری جب آپ کے ایام تھے، شدت سے آپ کو بخار تھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، تو ظہر کے وقت میں بے ہوش ہوئے، ہوش آیا تو آپ نے پوچھا آپ کے شاگرد رشید حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پوچھا کہ ظہر کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے، تو ان کا کہ ظہر کا وقت نکل چکا ہے، عصر کا وقت ہے۔ صدر الشریعہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حالانکہ ذوف، مرض، یہ تو سب چیز انہوں نے عرض کی کہ حضور بے ہوشی میں تو کو پکڑنی ہے، تو فرمایا کہ وقت مقرر پر رب العزت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اس سے بڑھ کر کون سی محرومی ہے جس پر میں نہ رہوں۔ یعنی ایک وقت مقرر تھا کہ اس پر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، میں نہیں ہو سکا، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اس سے بڑھ کر اور کون سی محرومی ہے کہ میں رہوں۔ تو اتنی غفلت ہمارے لوگوں کے اوپر طاری ہوتی ہے، ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتیں، انعامات ہمہ وقت کیے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہم اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے دیدہ دلیری کے ساتھ مسجد کے باہر بیٹھ کر یا دکانوں پہ بیٹھ کر، گھروں پہ بیٹھ کر اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ ہو، اور امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز کا مطالعہ کریں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین، دنیا، آخرت سب کے اندر آپ کو سکون، چین، اطمینان اور راحت یہ حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہی باتیں گھر میں بیٹھی جو خواتین سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات نماز کو اپنے وقت سے تھوڑا مؤخر کرتے کرتے اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے کام میں مبتلا اور مشغول ہو گئے کہ اب نماز ہی چلے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ اہم ضروری ہے۔ ہاں، جتنا خواتین کو کہا گیا کہ جب مردوں کی نماز یعنی جماعت ہو جائے اب یہ نماز پڑھ لیں، ان کے لیے جو ہے کہ مستحب فرمایا، ورنہ شروع کے وقت میں بھی اگر پڑھنا چاہیں، جیسے ہی وقت شروع ہوا نماز پڑھ لی یا اذان ہوئی تو بھی نماز پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے لیے یہی حکم ہے۔ فجر میں اگر پہلے بھی پڑھتی ہیں مردوں کی جماعت سے تو بھی ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے، ان کو کس وقت پڑھ لینی چاہیے بس جلدی جلدی نماز؟ دیکھیں، بتا تو آپ نے دیا، فجر کے علاوہ باقی تمام نمازوں کا حکم تو یہی ہے کہ جیسے ہی مردوں کی نماز ہو تو اس کے فوری بعد ادا کر لیں، پھر تاخیر نہ کریں، کہ تاخیر جتنی کرتے جائیں گے تو اتنے ہی مشکلات کا یہ سامنا ہوتا رہتا ہے۔ تو فجر کی نماز کو فوری طور پہ پڑھ لیں، اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں مردوں کی جیسے ہی جماعت ہو اس کے فوری بعد اپنی نمازیں ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید میرا نام اسد ارشادی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کا پردہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پردہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، چہرے کا جو حکم ہے وہ عورت کے لیے ہے کہ وہ کپڑے وغیرہ سے چہرے کو چھپائے گی نہیں، یعنی کپڑا اس طرح کہ اس کے چہرہ جو ہے وہ کپڑے کے اندر، کپڑے سے ڈھک جائے، کپڑا چہرے پر لگ رہا ہو، اس کی عورت کو اجازت یہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ کسی اور چیز کے ذریعے جیسے گتا ہے، اسی طرح کتاب وغیرہ ہے، تو اس سے اگر وہ پردہ کرتی ہے، آگے چھپا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس طرح کا، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ پلاسٹک کا اس طرح کا کیپ بنا لیتی ہے کہ آگے سے کپڑا اس کے چہرے پر نہ لگے، تو پھر اس صورت میں وہ بھی درست ہے، ایسا بھی کر سکتی ہے۔ تو اپنے چہرے وغیرہ کو چھپائے، لیکن اس انداز میں نہیں چھپائے گی کہ جو کپڑا ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر لگے، اس کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اور یہی مردوں کا خاص طور پر امتحان ہوتا ہے کہ انہوں نے، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ چہرہ نہیں چھپائیں گی، اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کی ایسے مقام پہ خاص طور پر حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، عام حالت میں بھی حفاظت کرنی ہے، اور وہاں پھر بطور خاص حرم میں پہنچ گئے اور خود بھی احرام کی حالت میں ایک طرح کی ایک تعداد ہوگی، تو احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا وہ اہم ضروری ہے۔ اچھا میم نے پچھلے مرتبہ اس سلسلے میں یہ بات تو بیان کی تھی، چلیں پھر کر دیتے ہیں، کہ یہ اب کوئی یہ لوازمات اختیار نہیں کر پاتے، ایک تعداد ہے خواتین کی بھی، اور ان کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ بعض کا اتنی شدت والی جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ کپڑا بہت ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، تو دیکھیں لازم نہیں کیا نا، لازم نہیں، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، چہرہ کھلا، صرف اب اس کو جو چھپانا ہے، جیسے طبیعتیں ہیں نا، وہ الگ الگ طبیعت ہوتی ہیں کہ وہ نہیں، ان کو مزہ نہیں آتا کہ کوئی غیر مرد چہرے کو دیکھے، اچھی بات ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے چہرے کو چھپانا چاہیں تو پھر اب اجازت ہے ان کو، ٹھیک،
کہ کتاب کے ذریعے کسی گتے وغیرہ کے ذریعے اپنے چہرے کو وہ چھپا لیں، اس کی ان کو اجازت دی گئی ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اگر ایسا ہے، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح پلاسٹک کا کیپ آگے لگ جاتا ہے، یعنی پورا اس کو نیچے اتار دیا، اس کے آگے کو کپڑا ہے لیکن تکلیف کا سبب بنے گا، چلنا پھرنا ان کے لیے ذرا اس کے اندر مشکل ہو جائے گا، تو شریعت مطہرہ نے ان کے اوپر ایسی پابندی ڈالی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، بس چھپانا چاہے چہرے کو تو پھر اپنے اس انداز میں چھپائے گی کہ چہرے کے اوپر کپڑا لگنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس کے دوسرے اینگل سے بھی ہم یہ مسئلہ تھوڑا ڈسکس کر لیں۔ ایک تو یہ تعداد بھی ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی بہنیں بھی ہیں کہ جو یہ اہتمام کرتی ہیں، ایک وہ بھی تعداد ہے کہ جو وہاں جائے اور وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے کون سے یہاں کوئی جاننے والے ہیں، کون سے کوئی رشتہ دار ہیں یا کوئی ادھر ادھر کے ہیں، یعنی یہاں پردہ ہی نہیں گویا کہ، اور وہ اپنے ملک میں بھلے پردے کا اہتمام پورا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں احرام کی حالت کے علاوہ بھی بالکل عام گھوم پھر رہے ہیں۔ کیا اللہ اکبر، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو درست نہیں ہے طریقہ کار، یہ یعنی صرف اور صرف احرام کی حالت میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے چہرے کو نہیں چھپانا، باقی اس کے علاوہ تو حکم شرع وہی آئے گا کہ چہرے کو اپنا چھپائیں گی، جیسا کہ فقہاء کرام نے اس بات کو بیان کیا۔ اور وہاں تو جو شریعت کے احکام ہیں وہاں عمل نہیں کریں گے تو کہاں عمل کریں گے، وہاں تو اور زیادہ پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ عورت آرٹیفیشل زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی؟ آرٹیفیشل جویلری پہن کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، عام حالت میں بھی وہ پہن سکتی ہے۔ البتہ چونکہ یہ علماء میں مختلف فی مسئلہ ہے، آپس میں اختلاف ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے کہ پہن سکتی ہے، نماز بھی پڑھے گی تو اس میں ہو جائے گی، لیکن چونکہ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی لازمی قرار دیتا ہو اور اس کے نہ پہننے کی وجہ سے کوئی حرج واقع ہوتا ہو، تو اس لیے ایسے مقام پہ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ علماء کے اختلاف سے بچے، نہ پہنے تو اچھی بات ہے، نہ پہن کے نماز پڑھے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اگر کسی نے پہنی اور پہن کے نماز بھی پڑھی تو ہمارے نزدیک اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا، اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ جی۔ عورت کے لیے زیورات میں یہ بھی عورتوں میں مشہور ہے کہ اگر زیور نہیں پہنیں گے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز نہ ہونا ایک الگ بات ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ بہتر اس کے لیے ہے کہ زیور ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت اس حال کے اندر نماز ادا کرے کہ اس کے اوپر کوئی زیور نہ ہو، زیور پہن کے پھر وہ نماز ادا کرے، اور عام حالت میں بھی وہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ عورت کو چاہیے کہ جبکہ کوئی اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیور ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے سوالات، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔